السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الطہارہ کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، طہارت کے معانی اور اس کے مفہوم کو جاننے کے بعد پانی کے احکام اور اس کے مسائل کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ کل کے درس میں وہ پانی جن کا استعمال طہارت کے لیے مکروہ ہے حنابلہ کے نزدیک، اور اس میں راجح مسئلہ کیا ہے اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ وہی سلسلہ آج کے اس درس میں بھی ہوگا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ پانی جس کا استعمال بلا کراہت آدمی کر سکتا ہے اور جو اصل ہے، جس کو ماء طہور کہتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَہُورًا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا جو طہور ہے، پاک ہے پانی اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو چلے گی ہماری۔ تو کل بات آ کر کے رکی تھی کہ وہ پانی جس کا استعمال مکروہ ہے، اس میں کئی ایک پانی کا تذکرہ ہوا تھا، غصب کیا ہوا، نجاست سے گرم کیا ہوا پانی ہے نا، اور غصب کے لکڑی سے گرم کیا گیا پانی، یہ ساری باتیں کل کے درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ پانی جس کو کسی نے ایسے طہارت کے لیے استعمال کیا ہو جو واجب نہیں ہے۔ دیکھیے یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو کہتے ہیں ماء مستعمل۔ ماء مستعمل کا مطلب وہ پانی جس کو استعمال کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پہ بالٹی ہے، یہاں پہ ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوا تو ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ سے کچھ قطرے ٹپک کر بالٹی میں گرے، سر سے یا داڑھی سے کچھ پانی، یا خاتون ہے اگر تو اس کے چہرے سے اور اس کے جسم سے کچھ بال ٹپک کر، کچھ پانی ٹپک کر کے، بالوں سے پانی ٹپک کر کے وہ برتن میں یا بکٹ میں پانی میں گر گیا، یہ ہے ماء مستعمل، اس پانی میں گرا۔ اب ایسی صورت میں اس پانی کا کیا حکم ہے، یہ مسئلہ یہاں پہ چل رہا ہے۔ تو شدید اختلاف ہے اس میں کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہے اور ناپاکی کی حالت میں اس نے چاہے حدث اکبر ہو چاہے حدث اصغر ہو، حدث اکبر ہو تو وضو کیا ناپاکی کی حالت میں، تو وضو کیا ہوا جو پانی اب اس کے جسم سے اترا پانی گرا ہے، یہ پانی اگر برتن میں گر جائے تو کیا اس پانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات بعد میں آئے گی آپ کے سامنے، لیکن یہاں کون سی بات چل رہی ہے؟ یہاں یہ بات چل رہی ہے کہ ایک آدمی وضو کیا ہوا ہے، غور سے مسئلے کو سمجھیے، ایک آدمی وضو کیا ہوا ہے، اس کا وضو باقی ہے، لیکن پھر سے وہ چاہ رہا ہے طہارت حاصل کرنا، دوبارہ وضو کرنا چاہ رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ وہ طہارت ہے جو اس کے اوپر واجب نہیں تھی۔ اب یہ جو پانی کا قطرہ اس کا برتن میں گرے گا یا کسی بکٹ میں گرے گا یا لوٹے میں گرے گا یا حوض میں گرے گا تو اس پانی کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ حنابلہ کہتے ہیں کہ اس پانی کے استعمال کا حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پانی ناپاک ہو گیا یا نجس ہو گیا، ہم اتنا کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی کا استعمال کیا ہے؟ مکروہ ہے،
اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ جس کے اندر ماء مستعمل، کون سا ماء مستعمل؟ ایسی طہارت میں استعمال کیا گیا پانی جو طہارت واجب نہ ہو، جو طہارت واجب نہ ہو۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی کا استعمال جو ہے وہ مکروہ ہو گیا؟ تو حنابلہ کہتے ہیں اختلاف سے بچنے کے لیے، اختلاف سے بچنے کے لیے۔ کیوں، کیا اختلاف ہے؟ تو کہتے ہیں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ پانی طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے، یہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اب اس کے اندر نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانی طہور ہے، یعنی پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے۔ تو لہذا اس اختلاف کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پانی کا استعمال کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس پانی کا استعمال مکروہ ہے۔ امید کہ آپ صورت مسئلہ کو سمجھ رہے ہوں گے۔ بات کیا ہے دیکھیے، ایک آدمی وضو کیا ہوا ہے، اس کی مثال دے رہا ہوں۔ ظہر کے وقت آپ نے وضو کیا، ظہر کی نماز ادا کر لی، اب اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، وضو آپ کا باقی ہے، وضو باقی ہے۔ پھر آپ نے سوچا نہیں موقع ہے، وقت ہے، پھر سے ایک مرتبہ وضو کر لیتے ہیں، انشاءاللہ ثواب ہی حاصل ہوگا۔ دوبارہ آپ چلے گئے وضو کرنے کے لیے۔ اب جو وضو کر کے آپ اٹھے تو سامنے جو بکٹ یا برتن جس میں پانی رکھا ہوا تھا جس سے آپ نے وضو کیا ہے، وہاں پانی کے قطرات گر گئے۔ اب دوسرا آدمی ادھر سے آیا تو آپ نے اس پہ پانی گرا دیا ہے، کہا بھائی کچھ قطرات ہمارے مائع مستعمل کے، میرے استعمال کیے ہوئے پانی کے کچھ قطرات اس برتن میں گر گئے ہیں، لیکن میں وضو کیا ہوا تھا، میں صرف اس وجہ سے وضو کر رہا تھا، یعنی وہ طہارت ہم نے حاصل کی ہے جو ہمارے اوپر واجب نہیں تھی، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، کراہت ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ حنابلہ۔ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی طہارت، اگر اس پانی سے کوئی آدمی طہارت حاصل کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے؟ کہ اس لیے کہ اس پانی کے استعمال کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ کا کیا اختلاف ہے؟ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پانی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ہم اختلاف سے بچتے ہوئے، نکلتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس پانی کا استعمال مکروہ ہے۔ سمجھ گئے؟ اب تک اتنی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مطلق طور پر ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اختلاف سے نکلنا یہ مستحب ہے، ورنہ فقہ کے جتنے بھی مسائل اب تک آپ پڑھ چکے ہیں اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن اختلاف میں اگر کوئی قول راجح ہو جائے، یعنی دلیل اس قول کی تائید کر رہی ہو، تو ہم اس کو مانیں گے۔ ہم یہ کیوں کہیں گے کہ ہم اختلاف سے نکلتے ہوئے درمیان کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں کہیں گے؟ ہاں، کوئی مسئلہ ایسا ہے جس میں دلائل دونوں طرف برابر برابر ہیں، مثال کے طور پر جنوبی آدمی کا مصحف چھونا، دلائل دونوں طرف برابر ہیں۔ عائدہ کا مسجد میں ٹھہرنا، دلائل لگ بھگ دونوں طرف سیم ہوتے ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس میں اختلاف قوی ہے، تو اس میں کہتے ہیں خروجم من الخلاف، خلاف سے نکلتے ہوئے یہ کہہ دو کہ جنوبی جو ہے مصحف کو نہیں چھوئے گا، یا یہ کہہ دو کہ حائدہ خاتون جو ہے وہ مسجد میں نہیں رکے گی، کیونکہ اختلاف کو ختم کرو، شک کو ختم کرو، مسئلے کو ہلکا بناؤ۔ اسی طریقے سے زیورات کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی بڑا زبردست اختلاف ہے، تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نکال دو تاکہ اس اختلاف سے بچ جاؤ، اختلاف سے بچ جاؤ، کیونکہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ نکال کر کے اختلاف سے بچ جاؤ، یہ معاملہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خروجم من الخلاف، خروجم من الخلاف۔ کہا یہاں پہ خروجم من الخلاف کا معاملہ نہیں چلے گا۔ کہا کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ خروجم من الخلاف، خلاف سے نکلنا یا اختلاف سے دور بھاگنا وہاں پہ ضروری ہوتا ہے جہاں دلائل دونوں طرف برابر ہوتے ہیں۔ یہاں دلائل کچھ بھی نہیں ہے، پانی اس کے جسم سے گرا ہے، وہ پانی پاک و صاف ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو اس سے طہارت حاصل کرنے میں کون سی چیز مانے ہے؟ کون سی چیز مانے ہے؟ وہ پانی بالکل درست ہے اور پانی طہور ہے، اس کے استعمال میں کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں۔ تو اب کوئی آدمی کہے گا کہ ٹھیک ہے کراہت نہیں ہے، لیکن اس نے استعمال کیا ہے اور پانی اس پہ گرا ہے، ہماری طبیعت نہیں چاہ رہی ہے۔ اب یہ بالکل صحیح بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت کو وہ چیز پسند نہ ہو،
اور کسی کی طبیعت کو بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی اپنے جسم کا پانی کسی جگہ گرا دے، بلکہ یہ بہت خراب عادت ہوتی ہے لوگوں کی. کبھی آپ وضو خانے وغیرہ پہ بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہیں، وہ وضو کریں گے اور ہاتھ جھاڑتے ہیں تو پورے لوگوں کے اوپر ان کے ہاتھ کا پانی اور چھیٹا یہ پڑتا ہے. بچوں کی تربیت میں یہ چیز بتلائیے کہ ہاتھ دھونے کے بعد زور سے ہاتھ جھٹکتے نہیں، جھاڑتے نہیں، اس کو رومال میں یا کپڑے میں یا دستی میں اس کو پوچھو، صاف کرو. جھٹک کر کے سارے طرف ہر طرف پانی اس کا عام کر رہے ہو اور لوگوں کو پانی لگ رہا ہے، اس سے لوگ کراہیت محسوس کرتے ہیں اور ان کو کراہت ہوتی ہے. تو ایسا کر رہا ہے تو یہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کو ناپسند ہو، تو اگر ناپسند ہے آپ کو تو استعمال نہ کیجیے آپ، یہ الگ بات ہے. لیکن وہ پاک اور ناپاک ہونے کا مسئلہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ ایک چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے. ہو سکتا ہے میری طبیعت کو وہ چیز اچھی نہ لگتی ہو، ہم نہیں کھائیں گے. آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ کھا سکتے ہیں. زید کے لیے وہ چیز، جیسے گوہ کا مسئلہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہمارے قوم کا کھانا نہیں ہے، ہم اس کو نہیں کھائیں گے. اسی دسترخوان پہ خالد ابن ولید بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو شوق سے کھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت اس سے متنفر ہے، آپ اس کو نہیں، دیکھ لیا کہ اس نے پانی گرا دیا ہے، اس پر چھیٹا پڑا دیا ہے اس پانی میں، مت استعمال کیجیے. شک سے اپنے آپ کو بچائیے، لیکن یہ حکم نہ لگائیے کسی کے لیے. اب دوسرے کو وہ کراہت نہیں محسوس ہو رہی ہے، آپ کیجیے وضو، آپ کا وضو ہو جائے گا اور بلا کراہت ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو راجح قول اس مسئلے میں کیا ہوا؟ اس میں یہی ہوا کہ وہ اس طرح کا پانی جو ہے اس کا استعمال چاہے عادت میں ہو، یعنی آپ منہ ہاتھ دھونا چاہتے ہو تب بھی، یا عبادت کے لیے ہو یعنی وضو کرنا چاہتے ہیں یا غسل کرنا چاہتے ہیں، تو بلا کراہت جائز ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہاں کسی کو اگر گھن آئے، کسی کو اگر خراب لگے، اس کو چھوڑ دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. شریعت آپ کے اوپر زبردستی نہیں کرتی کہ آپ زبردستی اپنے آپ کو حرج اور مشقت میں ڈالیں. طبیعت کو کراہت محسوس ہو رہی ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اس پانی کو چھوڑیے، دوسرے پانی سے وضو کیجیے. امید کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے. اسی طرح سے وہ پانی جس کو کسی کافر نے استعمال کیا ہو، وہ پانی جس کو کسی کافر نے استعمال کیا ہو، لہذا اس پانی کا استعمال کہتے ہیں مکروہ ہے، اس پانی کا استعمال مکروہ ہے. اور کافر نے کس لیے استعمال کیا ہو، کافر کس لیے استعمال کیا ہو وہ پانی؟ تو کہتے ہیں کافر غسل کرنے کے لیے وہ پانی استعمال کیا. مثال کے طور پر آپ کہیں سفر کر کے جا رہے ہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، سڑک کنارے ڈھابا وغیرہ بنے ہوتے ہیں، اس میں حوض ہوتے ہیں، بڑے بڑے بنائے ہوتے ہیں لوگ، وہاں پہ جا کر کے لوگ غسل کرتے ہیں وہاں سے پانی لے کر کے. اب اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، غسل کر رہے ہیں، اپنا اپنا جگ سے پانی نکال رہے ہیں یا بکٹ سے بالٹی سے پانی نکال کر کے وہ غسل کر رہے ہیں. ایسی صورت میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حوض میں کوئی کافر کھڑے ہو کر کے غسل کر رہا ہے، اس پانی سے غسل کرنا حنابلہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے غسل، یا اس پانی سے وضو کرنا حنابلہ کے نزدیک مکروہ ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ کافر نے وہاں سے غسل کیا ہے اور ہو سکتا ہے اس کے جسم سے، اس کے بدن کے پانی کا کچھ نہ کچھ چھینٹا حوض میں بھی گرا ہو، برتن میں بھی گرا ہو جہاں پہ پانی رکھا ہوا ہے، تو اسی لیے اس کا استعمال ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ کافر اگر کہیں پہ غسل کرتا ہے تو اس کی حالت دو معاملے سے خالی نہیں ہے. پہلی حالت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے جسم میں نجاست لگی ہوئی ہو، کیونکہ کفار عام طور سے نجاست سے اجتناب نہیں کرتے، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے جسم میں نجاست لگا ہے یا نہیں لگا ہے. لہذا اگر اس کے جسم میں نجاست ہے اور اس نے نجاست کو دھویا غسل کی حالت میں اور وہاں پانی پہ اوپر چھینٹا پڑا دیا، تو کہتے ہیں یہ پانی نجس ہے، ناپاک ہے. یہ پانی نجس ہے، ناپاک ہے، کیونکہ پانی قلیل ہے اور اس پر اس کی نجاست گرنے کی وجہ سے وہ پانی نجس ہو گیا. اب قلیل پانی کتنے پانی کو کہیں گے اور کثیر پانی کتنے پانی کو کہیں گے، یہ آگے ہم آپ کے سامنے بتلائیں گے. آگے اس کی وضاحت مکمل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. لیٹر کے حساب سے آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ اتنا لیٹر پانی ہوگا تو اس کو کہیں گے کثیر، اور اتنے لیٹر سے کم پانی ہوگا تو اس کو کہیں گے قلیل.
وہ گفتگو آپ کے سامنے آئے گی آگے چل کر کے. تو کہتے ہیں کہ حوض میں چونکہ پانی کم ہے اور کافر اس سے غسل کیا ہے اور اس کے جسم کے اوپر نجاست ہے، تو نجاست کا کچھ حصہ اگر ادھر چلا گیا ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صابن وغیرہ کچھ چیزیں اس کے اوپر اڑ رہی ہیں، وہ لگا رہا ہے جسم میں صابن، اور صابن کے کچھ جھاگ وغیرہ پانی پہ گر رہے ہیں، ایسی صورت میں وہ پانی نجیس ہے، ناپاک ہے، اس سے غسل مت کیجیے. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، کیونکہ نجاست اس پہ گر چکا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیسے اس سے غسل کیجیے گا. دوسری حالت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس نجاست نہ ہو، نجاست نہ ہو اور اس کے جسم سے پانی کا کچھ چھیٹا ادھر گرا ہے، تو ایسی صورت میں مسلمان آدمی کے لیے بلا کراہت اس کا استعمال جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بات کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ پانی جس کو کافر نے استعمال کیا ہو اور اس پر اگر اس کے بدن سے کچھ چھینٹا پڑا ہو اس کے مائع مستعمل کا، تو اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے. اس سلسلے میں کوئی دلیل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. لہذا اس کا معاملہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. اگر نجاست ہے تو پانی نجس ہے، اور اگر نجاست نہیں ہے تو پانی کا استعمال بلا کراہت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ پانی جس میں سمندر کا نمک ملایا گیا ہو. نمک دو طرح کا ہے جی. ایک نمک تو ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پتھر والا نمک، راک سالٹ جس کو کہا جاتا ہے، پہاڑ سے جس کو نکالتے ہیں. اور ایک نمک جس کو سمندر سے نکالا جاتا ہے، سمندر کے پانی سے اس نمک کو بنایا جاتا ہے. تو کہا کہ آپ کے پاس ایک بالٹی پانی ہے، اس میں کوئی آدمی آیا اور 2 چمچہ اٹھا کر کے اس میں نمک ڈال دیا اور نمک کو میلٹ کر دیا، گھما دیا. ظاہر ہے نمک اس میں مل جائے گا، مکس ہو جائے گا، پانی میں گھل جائے گا فوراً. تو حنابلہ کہتے ہیں کہ وہ پانی کا وہ برتن جس میں سمندر کا نمک ڈالا گیا ہے، یعنی وہ نمک جس کو پانی سے حاصل کیا گیا ہے، اگر اس کو ڈالا گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا استعمال کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. اور کہا اگر پہاڑ والا نمک ڈال دیا ہو تو پتھر والا، تو کہتے ہیں وہ استعمال کر ہی نہیں سکتے ہیں. وہ بات آئے گی آگے آپ کے سامنے. کہا کہ اس کے اندر وہ طاہر تو ہے، پی تو سکتے ہیں آپ، لیکن اس کو طہارت کے لیے نہیں استعمال کر سکتے ہیں. تو کہا اس کو کہا آپ مکروہ کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے مکروہ کر رہے ہیں کہ یہ پانی سے ہی جدا کی گئی چیز ہے اور دوبارہ پانی میں ڈالی گئی. کہا کہ یہ بات آپ کی عقل سے بالکل پرے ہے. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ آپ نمک ڈالنے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی مکروہ ہو گیا. اب کوئی آدمی نمک نہ ڈالے، سمندر کا پانی لا کر کے 2 گلاس اس میں ڈال دے تو 2 بالٹی پانی ہم یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی آدمی آیا اور سمندر کا 1 جگ پانی لے کر کے یا 1 گلاس پانی لے کر کے آ کر کے اس بالٹی کے اوپر ڈال دیا. ظاہر ہے سمندر کا پانی اس بالٹی کے اوپر اثر انداز ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے پانی کے اوپر؟ تو کہا ہاں ہوگا. تو کہیے اب یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ تو کہتے ہیں یہ پانی پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے متعلق کہا هو الطہور ماؤہ، سمندر کا پانی پاک ہے، الحل میتۃ، اور اس کا مردار حلال ہے. تو اب جب پانی ڈالنے سے ناپاک نہیں ہو رہا ہے اور اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہو رہی ہے، تو نمک ڈال کے کہا ہے کراہت کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کراہت کر رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ حنابلہ کا یہ کہنا کہ وہ پانی جس کے اندر پانی سے حاصل کیا گیا نمک چلا جائے تو اس پانی کا استعمال طہارت میں مکروہ ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے. بلکہ بسا اوقات علماء نے لکھا ہے کہ اس کو علاج کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے قدیم زمانے میں، اور آج کل کے زمانے میں بھی. پتہ نہیں، ہو سکتا آپ لوگوں کو معلوم ہو، جسم کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے انفیکشن وغیرہ کی، تو یا تو اس کو سمندر لے کر جاتے ہیں، اس پانی سے غسل دلواتے ہیں. کھارے پانی سے جب غسل دلوایا جاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں، پنپ رہے ہوتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں. یہ کہا. اس سلسلے میں جب ہم نے پڑھا تو ابن قیم نے لکھا ہے اس کو رحمت اللہ علیہ. اور کہتے ہیں کہ اگر سمندر سب کے یہاں تو دستیاب نہیں ہے، کچھ لوگ سمندر سے بہت دور بھی رہتے ہیں، تو کہا کہ اس میں نمک ملا کر کے اس پانی کو کھارا بنایا جاتا ہے اور اس سے اس کو غسل دیا جاتا ہے تاکہ اس کے جسم سے وہ معاملات درست ہوں اور صاف ہوں. تو پھر اس کا ان لوگوں نے جواب دیا کہ وہ تو ضرورت ہے، ضرورت کے وقت ایسا کر سکتے ہیں. لیکن راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے کہ وہ پانی جس میں نمک کی ملاوٹ ہو گئی ہو اور وہ نمک
جو سمندر سے حاصل کیا گیا نمک ہو تب بھی اس کے استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہی اس سلسلے میں راجح قول ہے۔ اس کے بعد آئیے کہتے ہیں کہ وہ پانی، غور سے اس کو دیکھیے، کہ وہ پانی جس میں کوئی ایسی چیز گر جائے جو اس کے اندر تحلیل نہ ہوتی ہو، پانی کے اندر تحلیل نہیں ہوتی، پانی میں میلٹ نہیں ہوتا ہو، مکس نہیں ہوتا ہو کوئی ایسی چیز، جیسے کا کوئی خوشبودار لکڑی کوئی پانی کے اندر ڈال دے، جیسے چندن کی لکڑی پانی میں ڈال دے، تو ظاہر ہے پانی اس کے اثر کو قبول کرے گا۔ اگر ایک دن ایک رات تک آپ 24 گھنٹہ پانی میں وہ لکڑی ڈال کر کے رکھتے ہیں تو اس کے پانی کے رنگ کے اندر بھی کچھ تبدیلی ممکن ہے، اور اس کے بو کے اندر، خوشبو کے اندر بھی کچھ تبدیلی ممکن ہے، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن لکڑی جو کا توں رہے گا، پانی میں ذرہ برابر بھی مکس نہیں ہوگا، ایک چیز۔ اسی طرح سے کہا یا تو کافور کا ٹکڑا، کوئی آدمی کافور کا ٹکڑا لے کر کے پانی میں ڈالے تو کہا وہ جو کا توں باقی رہے گا، لیکن اس پانی کے خوشبو کے اندر، اس کے بو کے اندر اور اس کے ٹیسٹ کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ اور اسی طرح سے کہا کہ اگر کسی پانی کے اوپر گھی گر جائے یا تیل گر جائے تو تیل اور گھی پانی میں مکس تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر وہ تیرتا رہے گا۔ اب سب جانتے ہیں تیل اگر پانی پہ گر جائے یا گھی گر جائے یا اسی طرح سے اور کوئی چکنی چیز گر جائے تو وہ پانی کے اوپر تیرتا ہے، پانی میں ملتا نہیں ہے، پانی میں ملتا نہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس پانی میں تیل گرا ہوا ہے یا گھی گرا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جو پانی کے اندر میلٹ ہونے والی نہ ہے، کہتے ہیں کہ پانی کے میلٹ ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے اس کی 3 قسم ہوتی ہے۔ کا پہلی قسم جس کو کہتے ہیں تغییر بغیر مماجز، کسی ایسے چیز سے پانی کا بدل جانا جو پانی میں تحلیل ہو جائے، اس سے بدل جانا، جیسے آٹا لے کر کے آپ پانی کے اندر ڈال رہے ہیں، نمک پانی کے اندر ڈال رہے ہیں، وہ گھل کے ختم ہو جائے گا، 10 منٹ کے بعد پانی میں آپ نے ڈالا، 2 منٹ کے بعد ہم کہیں کہ آٹے کو پانی سے الگ کر دو، آپ نہیں کر سکتے ہیں، چلا گیا وہ۔ یا ہم کہیں نمک کو پانی سے الگ کرو، شکر کو پانی سے الگ کرو، آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ میلٹ ہو کر کے پانی میں مل گیا، اس کی اپنی حیت چھوڑ چکا اور اپنی شکل وہ بدل چکا۔ تو اس کو کہتے ہیں تغییر بے مماجز، اور ایک چیز کو کہتے ہیں تغییر بغیر مماجز۔ تو بغیر مماجز اس تغییر کو کہتے ہیں، اس بدلاؤ کو کہتے ہیں جو پانی میں گرنے کے بعد اپنی شکل اور اپنی صورت کو ختم نہیں کرتا بلکہ ویسے ہی باقی رہتا ہے، ویسے ہی باقی رہتا ہے۔ ناقص، تغییر ناقص۔ اور ایک طرح کی بدلاؤ ہوتا ہے پانی میں، اس کو کہتے ہیں تغییر بے مجاور۔ تغییر بے مجاور کا مطلب یہ ہے کہ تالاب میں پانی ہے، ظاہر ہے کیچڑ پہ پانی ہے اوپر، اور کوئی آدمی ادھر سے چل کر کے ادھر گیا، اب تالاب میں نیچے سے جو کیچڑ ہلا تو کیچڑ جو ہے پانی پہ کے اوپر ظاہر ہوا، تو اب اس سے بچنا ناممکن ہے۔ اب اس کے رنگ کے اندر تبدیلی ہو گئی، کیچڑ کیچڑ ہو گیا، پانی یہاں سے لے کے وہاں تک سفید صاف شفاف پانی تھا، اب مٹیالہ کلر اس کا ہو گیا، تو اس کا استعمال جائز ہے کیونکہ تغییر بے مجاور ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے۔ اسی طرح سے وہ گھاس پھوس جو درخت یا چھوٹے موٹے درخت پودے جو پانی میں نکلا کرتے ہیں، اس سے بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ہے پانی کے اندر، کا یہ تغییر بے مجاور ہے۔ یہ باتیں انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہاں گفتگو یہ چل رہی ہے کہ وہ پانی، حنابلہ کہتے ہیں کہ وہ پانی جس میں لکڑی کے گرنے کی وجہ سے یا کافور کے گرنے کی وجہ سے یا گھی وغیرہ یا تیل وغیرہ کے گرنے کی وجہ سے تبدیلی واقع ہو گئی ہو تو اس پانی کا استعمال بھی حنابلہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، وہ پانی پاک بھی ہے اور اس سے پاکی حاصل بھی کیا جا سکتا ہے، پاکی حاصل بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی اس میں بات نہیں۔ اب آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو غسل دینے کے لیے بیری کے پتے کا استعمال کا حکم دیا ہے۔ ڈال کر کے کوئی آدمی بیری کے پتے کو کھولائے گا تو اس کے اندر جو بیری کے پتے میں جو لسدار مادہ ہوتا ہے وہ تو پانی میں اترتا ہے، تو پھر اس پانی سے کیسے کہا کہ میت کو غسل دو؟
اسی طرح سے اجعلوہ فی الآخر کافورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میت کو غسل دیتے وقت آخر میں اس کے پانی میں کافور وغیرہ ملا دیا کرو تاکہ اس کی خوشبو جسم کے اندر باقی رہے، اس پانی سے نہلاؤ۔ تو کہا اگر مکروہ ہوتا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانے کا حکم دیتے اس سے یہ پتا چلا کہ وہ پانی جس کے اندر کوئی ایسی چیز گری ہو جو اس میں تحلیل نہیں ہوئی ہو، اس کا اثر باقی ہو، اس کو آپ ہٹا کر کے آرام سے اس سے غسل کر سکتے ہیں، اس سے وضو کر سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی مکروہ کی بات نہیں ہے، کوئی کراہت اور کوئی مکروہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ امید ہے کہ یہاں تک آپ مسئلے کو سمجھ رہے ہوں گے اور غور سے سمجھ رہے ہوں گے۔ اب اس کے بعد آئیے، مصنف کہتے ہیں کہ ماء زمزم کا استعمال، غور سے سنیے، ماء زمزم کا استعمال خبث کے زائل کرنے میں مکروہ ہے، خبث کے زائل کرنے میں مکروہ ہے۔ اس کو بہت غور سے سمجھیے۔ زمزم کا پانی، زمزم کا پانی ہے کسی کے پاس، اب وہ آدمی چاہتا ہے کہ اس پانی سے وضو کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس پانی سے غسل کرے، غسل جنابت، اس کا کیا حکم ہے؟ اور وہ چاہتا ہے کہ اس پانی کو اپنے سر پہ ڈالے یا اپنے چہرے پہ لگائے یا چہرہ دھوئے اس سے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تین طرح سے اس کے اوپر فقہا نے گفتگو کی ہے۔ تو یہاں پر تین مسائل ہیں ہمارے سامنے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زمزم کا استعمال وضو میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ زمزم کا استعمال وضو میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ زمزم کا استعمال غسل میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے زمزم کا استعمال نجاست کو زائل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تین معاملہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات دیکھتے ہیں، اگر کوئی آدمی زمزم کے پانی کا استعمال وضو کے لیے کرتا ہے، بلا کراہت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بسجل ماء زمزم، ایک ڈول زمزم کا پانی منگوایا، فشرب منہ، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، وتوضا، اور اس سے آپ نے وضو بھی کیا، اس سے آپ نے وضو کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماء زمزم سے یعنی زمزم کے پانی سے وضو کیا ہے۔ اور وہ کہا کہتے ہیں کہ پینے کے مقابلے میں، پینے، غور سے دیکھیے گا، کہتے ہیں پینے کے مقابلے میں زمزم کے پانی کو وضو میں استعمال کرنا زیادہ قرین قیاس ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پینا عادت ہے اور وضو عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو فتویٰ دیتے ہوئے ملیں گے، زمزم کے پانی کی بے حرمتی کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو۔ تو شریعت کے فیصلے جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتے، دلائل کی بنیاد کے اوپر ہوا کرتے ہیں۔ دلیل اگر ہے تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن فقہا کہتے ہیں، دیکھیے کتنی دقت سے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ ایک آدمی ہے جس کے جسم میں نجاست نہیں بلکہ ایسی چیز جو مستقذر ہے، مستقذر مانے گھین کرنے والی چیز، کوئی چیز لگی ہوئی ہے، یعنی وہ آدمی آیا کہیں سے کام دھام کر کے اور اس کے ہاتھ میں گرد و غبار اور دنیا بھر کی چیزیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، تو ایسی صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ وضو کے لیے اس ماء زمزم کا استعمال نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ پانی مبارک ہے اور اس کو استقذار اس سے صاف کرنا، ایسی کراہت والی چیز کو صاف کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ جبکہ پانی دوسرا موجود ہے، آپ اس سے کر لیجئے، لیکن ہاں آپ کا بدن بالکل صاف ستھرا، پاک صاف، ایک دم ٹھیک ٹھاک آپ ہیں، ایسی صورت میں اگر آپ چاہتے ہیں وہ زمزم کے پانی سے وضو کرنا 100% کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ وہ حدیث ہم نے آپ کو پڑھ کر کے آپ کے سامنے بتلا دیا۔ اب یہ تو استغذار کی بات ہوئی، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زمزم کے پانی سے کیا نجاست کو دور کر سکتے ہیں؟ کسی انسان کے کپڑے میں پیشاب کا قطرہ لگا ہوا ہے یا کوئی گندگی لگی ہوئی ہے،
اب زمزم کا پانی ڈال کر کے اس گندگی کو صاف کر سکتا ہے، وہ دھو سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی نجاست کو زائل کرنے میں استعمال کرنا مکروہ ہے، مکروہ ہے، نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَاءٌ مبارک، اس لیے کہ وہ مبارک پانی ہے، قاذورات سے اور ایسی چیزوں سے جو اس پانی کو گندا کر دے، ناپاک کر دے، اس سے اس کو بچانا چاہیے۔ اور نجاست کو زائل کرنا ظاہر ہے وہ پانی کو ناپاک کرے گا، لہذا اس سے بچے آدمی تو یہ زیادہ بہتر ہے، چونکہ وہ مبارک پانی ہے، ہر ایک کو دستیاب نہیں ہے، بڑی مشکل سے وہ پانی کسی کو ملتا ہے، لوگ اس سے شفایابی حاصل کرتے ہیں، کیوں اس کو ویسا کر کے یہ کر رہے ہو؟ ایک بات یہ ہے۔ دوسری وجہ اس سلسلے میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے پینے میں اس پانی سے وضو کرنے میں بہت مصلحت ہے، پانی کو چھوڑ دیجئے، جو پینا چاہتا ہے، جو وضو کرنا چاہتا ہے، اس سے نجاست دور کر کے آپ اس پانی کو کیوں نجس بنا رہے ہیں؟ کوئی آدمی اس سے علاج کرنا چاہے گا، کوئی آدمی اس سے کوئی اور اپنے جسم کے اوپر اس کو لگانا چاہے گا۔ دنیا میں بہت سارے پانی ہیں، لیکن ماء زمزم کا کوئی بدل نہیں ہے، لہذا اس پانی کو آپ نقصان مت پہنچائیے، اس پانی کو آپ نقصان مت پہنچائیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ اس کو حرام کہہ نہ کہہ دیتے ہیں پھر، تاکہ اس کی مزید حفاظت ہو جائے۔ مکروہ کہہ کو کہہ رہے ہیں، تاکہ بھائی اس لیے مکروہ کہہ رہے ہیں کہ حرمت کی دلیل نہیں موجود ہے، ورنہ حرمت کی دلیل موجود ہوتی تو ہم اب تک رکے نہیں ہوتے، فوراً کہہ دیتے کہ وہ چیز حرام ہے۔ دلیل سے نہ فیصلہ کریں گے، جذبات تو یہی چاہتا ہے کہ ہم یہ حکم لگا دیں کہ وہ چیز حرام ہے اور زمزم کے پانی کا استعمال نہ کیا جائے، لیکن دلیل ملے گی تب نا۔ تو عقل چیز کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ نجاست کو دور کرنا زمزم کے پانی سے یہ مکروہ ہے، اتنا کہہ دیا، اچھی بات ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جنوبی ہے تو ناپاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم غسل کریں زمزم کے پانی سے، لیکن یہاں ایک بات آپ جان لیجئے، اگر ضرورت ہے تو الضرورات تبیح المحظورات، ایک بات، حاجت ہے تب بھی مکروہات ختم ہو جائے گا، استعمال کر سکتے ہیں حاجت میں۔ کوئی پانی نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی پانی نہیں، ایک آدمی زمزم کا پانی ایک بوتل لیے ہوا ہے، صحرا میں جا رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور ایسی صورت میں اب اس کو وضو کرنا ہے، اس کو وضو کرنا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ تیمم کر لیجئے اور زمزم کے پانی کو بچا کر کے رکھ لیجئے اپنے پاس؟ نہیں، کہیں گے وضو کرو، پانی جو تمہارے پاس موجود ہے اس سے۔ آگے کا معاملہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ تم کو پانی آگے مل جائے گا، لیکن ابھی وضو کرو اس پانی سے، اسی پانی سے وضو کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ متعین ہے، یہاں پہ متعین ہے۔ اب جو ہے غسل کے لیے اس کو استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔